گردن کٹا کے دین کا رتبہ بڑھا دیا، نانا کے لاڈ پیار کا ایسا سلا دیا، گردن کٹا کے دین کا رتبہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان یا اللہ۔ رسول اللہ اگر آنا تیرا اس بزم میں اقبال ہو جائے، اگر آنا تیرا اس بزم میں اقبال ہو جائے، تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے۔ حضرات لائق مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات کہ آج کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، اور مبارکباد کے لائق ہیں ہمارے سلیم بھائی جنہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام و انصرام و انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کی اس بزم کے صدقے میں انہیں دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات یہ ان کی محبت اور عقیدت ہے اولیاء کرام سے، اللہ والوں سے، اہل بیت اطہار سادات کرام سے کہ آئے دن یہ کوئی نہ کوئی بزم اللہ والوں کی سجاتے ہی رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بے حساب انہیں عطا فرماتا ہے، اس کی برکت ہے۔ حضرات محترم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کس بزم میں ممبر پر علماء کرام جلوہ بار ہیں۔ آج کی اس بزم کی صدارت حضرت علامہ مولانا مفتی منظر رضا صاحب قبلہ مصباحی فرما رہے ہیں، قیادت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حافظ و قاری محمود الحسن صاحب قبلہ مقدس العالی فرما رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ حضرات آج بزم ہے شہید اعظم کانفرنس، ذکر ہے شہید اعظم کا، اور عرس ہے آپ شہید اعظم کے شہزادے مخدوم کی شوچھا کا، آل رسول کا ذکر ہے، آل رسول کی محفل ہے، اور پھر اس پر خوشی کی بات یہ ہے کہ آل رسول ہی آج اس کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں، آل رسول کی سرپرستی بھی ہے۔ تو آج کے اس بزم کی کامیابی کی ضمانت آل رسول ہے۔ الحمدللہ کل میدان محشر میں یہ آل رسول گواہی دیں گے اپنے بابا حسین کی بارگاہ میں کہ یہ سب غلام آپ کے اس بزم میں شریک تھے جس کا گواہ میں ہوں۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کی اس بزم کی سرپرستی گل گلزار برکاتیت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا الشاہ الحاج سید شاہد حسین زیدی میاں صاحب قبلہ مقدس العالی، جو فیضان مالہرہ لے کر، وہ مالہرہ جو مرج البحرین ہے، مالہرہ مرج البحرین ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مرج البحرین کیا ہوتا ہے، میں ابھی چند لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ سرکار سید شاہد حسین زیدی میاں اس مرج البحرین کا فیض لے کر ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ بار ہیں۔ ان قریب حضرت تشریف لائیں گے اور آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں گے۔ میں بس کچھ دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، مجھے تو آپ سنتے رہتے ہو۔
آج کی اس بزم کے مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا فیضان رضا صاحب جمالی مدد اللہ العالی حضرات، وہ آج کی اس بزم کے خطیب ہیں خصوصی، جو جن کو میں آپ کو بتاؤں، جن کو فیضان برکات نے، فیضان محریرہ نے اور سرکار سید شاہد میاں زیدی مدد اللہ العالی کی نگاہ عنایت نے چند دنوں میں اس مقام پر پہنچا دیا کہ ایک خطیب کئی سالوں کے بعد وہ مقبولیت حاصل کرتا ہے جو اس نوجوان خطیب نے چند سالوں میں مقام حاصل کر لیا۔ یہ سب فیضان محریرہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان قریب وہ آپ کے سامنے جلوہ بار ہوں گے اور آپ ان کے خطاب کو سماعت کریں گے۔ اب آئیے بات آگے بڑھے کہ اس سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مبارک وسلم۔ میں آپ حضرات کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ حضرات خاموش ہیں کہ ہمارا جو خطیب مہمان ہے، اگر آپ ایسے جو ہے مردہ دل ہو کر سماعت کریں گے تو کیا سمجھے گا وہ؟ اس لیے آپ زندہ دل ہو کر سنیں اور محبت سے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک اللہ کے ولی ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو جب قبرستان میں پہنچے تو انہیں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ انہوں نے ادھر ادھر مڑ کے دیکھا تو قبرستان میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، تو آپ نے کشف کیا تو دیکھا جہاں کھڑے تھے اسی قبر میں صاحب قبر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا صاحب قبر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے صاحب قبر، تو اس قبر میں کب سے تلاوت کر رہا ہے؟ اس نے کہا، جب سے میں آیا ہوں، دفن ہوا ہوں، تب سے لے کر آج تک میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ پوچھا، تم نے اب تک کتنا قرآن ختم کیا ہے؟ اس نے کہا، میں 700 مرتبہ قرآن ختم کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، تو نے 700 مرتبہ قبر میں قرآن پاک ختم کیا، کتنا ثواب حاصل کیا؟ تو صاحب قبر اس ولی سے کہتا ہے کہ آپ اگر یہ ثواب لینا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے مجھے ثواب عطا کر دیجئے، 700 مرتبہ قرآن جو میں نے ختم کیا اس کا ثواب میں آپ کو عطا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ تو نے 700 مرتبہ قرآن ختم کیا، اس کا ثواب مجھے دے رہا ہے، خالی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بعد؟ اس نے کہا، ہے اللہ کے ولی، دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا قبر میں 700 مرتبہ قرآن ختم کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں دیتے ہیں تو آپ زندہ دلی کا ثبوت دیں گے، محبت سے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علیہ وسلم۔ حضرات، تو یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان آج فیضان محریرہ، وہ خانقاہ ہے محریرہ جو مرج البحرین ہے، وہ فیضان لے کر حضور سید شاہد میاں زیدی میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ بار ہیں۔ ان قریب آپ تمامی حضرات آپ کے چہرے کی زیارت کریں گے اور آپ کی دعاؤں سے آپ حضرات مالا مال ہوں گے، کیونکہ یہ خانقاہ ایسی خانقاہ ہے سبحان اللہ کہ یہ مرج البحرین ہے، یعنی اس خانقاہ سے 2 دریا جاری ہیں۔ ایک عزیزان گرامی فیض چشت کا دریا جاری ہے اور ایک فیض قادریت کا دریا جاری ہے۔ یہ خانقاہ کی خصوصیت ہے، پورے ہندوستان میں جتنی بھی خانقاہیں ہیں سب کا جائزہ لے لیجئے حضرات، مگر یہ ایک ایسی خانقاہ ہے جو مرج البحرین ہے، یہاں سے سلسلے چشتیہ کا بھی فیض آپ کو ملے گا اور سلسلے قادریہ کا بھی فیض ملے گا۔ حضرات محترم، آپ ہی کے جد اعلیٰ حضرت محمد جو ہے دعوت الصغرا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے وہ جد اعلیٰ ہیں کہ جب آپ مدینہ طیبہ سے تشریف لائے، مدینہ طیبہ گئے، روضہ رسول پر آپ نے حاضری دی تو حضرات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آپ نے دیکھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے تم ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان میں میرا نائب معین الدین رہتا ہے،
میں نے تمہارا حصہ اسی کے پاس دے دیا ہے، تم جاؤ اپنا حصہ وہاں سے لے لو۔ جب حضرت سید محمد دعوت الصغریٰ ہندوستان آئے اور 614 ہجری میں جب سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد سرکار غریب نواز نے عطائے رسول نے سلطان الہند نے حضرت سید محمد دعوت الصغریٰ کو سینے سے لگایا اور پیشانی کو چوما اور کہا شہزادے جو حصہ بارگاہ مصطفیٰ سے تمہارے لیے مجھے ملا تھا وہ میں نے امانت کے طور پر اپنے مرید و خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دے دیا ہے، تمہاری امانت وہاں محفوظ ہے، جاؤ تم اپنی امانت لے لو۔ حضرت سید محمد دعوت الصغریٰ وہاں سے چلے اور دہلی کی سرزمین پر آئے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں جب آئے تو آپ پہلے سے ان کے استقبال میں کھڑے تھے۔ جب آپ پہنچے تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور سینے سے لگایا اور لگا کر فرمایا جو حصہ بارگاہ مصطفیٰ سے عطائے رسول کو ملا تھا آپ کا اور میرے پاس امانت کے طور پر محفوظ تھا وہ آج میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ کو مرید کیا، خلافت عطا فرمائی اور اس کے بعد تبرکات دے کر حضرت جو ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کو بلگرام کی سرزمین پر بھیج دیا مخلوق خدا کی رہبری کے لیے۔ حضرت محمد دعوت الصغریٰ سید محمد دعوت الصغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم بزرگ ہیں سلسلے چشتیہ کے کہ آپ نے اپنے وصال کے وقت فرمایا تھا، 3 باتیں آپ نے فرمائی تھی۔ حضرت سید محمد دعوت الصغریٰ نے 3 باتیں وصال کے وقت فرمائی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں میری نسل قیامت تک کے قائم رہے گی، میری نسل کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ پہلی بات آپ نے فرمائی۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی تھی وہ یہ کہ میری نسل میں قیامت تک کے اللہ کے فضل سے علماء اور اولیاء پیدا ہوتے رہیں گے، میری نسل میں قیامت تک کے انشاءاللہ العزیز علماء اور اولیاء پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ میری اولاد جب تک قناعت کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ تو حضرات محترم آج آپ دیکھ لو بلگرام شریف کے سادات ہوں یا مارہا شریف کے ہوں یا مسوری شریف کے ہوں، یہ سب عزیزان گرامی آپ ہی کے نسل مبارک سے ہیں اور ان کی قناعت لاجواب ہے الحمدللہ۔ ان کی قناعت کو آپ دیکھو گے تو یقیناً عزیزان گرامی آپ کہو گے بہت پیر دیکھے مگر ایسا پیر کسی کو نہیں دیکھا جو اتنا قناعت کا جو ہے پرور ہے، اس طرح قناعت پر عمل کرنے والا ہے حضرات۔ اور یہی نہیں بلکہ جو ان کے قدموں سے لگ گیا، جو ان کی بارگاہ سے منسوب ہو گیا الحمدللہ وہ بھی باکمال ہو جاتا ہے، اسے بھی نماز دیتے ہیں، اسے بھی فیض عطا کر دیتے ہیں۔ اور آگے چلو یہ سلسلہ چشتیہ کا چلتا رہا، یہاں سے سلسلے فیضان سلسلے چشتیہ چلتا رہا۔ جب حضرت شاہ برکت اللہ کا دور آتا ہے، حضرت شاہ برکت اللہ مارہوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب دور آیا، آپ کا زمانہ آیا، تو چونکہ آپ بیعت و سلسلے چشتیہ میں کرتے تھے مگر دل میں غوث اعظم کی محبت بہت زیادہ تھی، لگاؤ غوث اعظم سے بہت زیادہ تھا۔ ایک دن سرکار غوث اعظم خواب میں تشریف لائے، جب خواب میں تشریف لائے آپ کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹے تم میرے سلسلے قادریہ میں بیعت کرو۔ عرض کرنے لگے سرکار ابھی تک تو میں سلسلے چشتیہ میں بیعت کر رہا تھا، حضور آپ اجازت دے رہے ہیں، آپ حکم فرما رہے ہیں کہ میں سلسلے قادریہ میں بیعت کروں تو صلہ کیا ملے گا؟ غوث پاک نے فرمایا کہ برکت اللہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تمہارے ذریعے تمہارے خلفاء کے ذریعے قیامت تک کے جتنے مرید تمہارے ذریعے سلسلے قادریہ میں ہوں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا، سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ حضرات تو میں اس لیے کہہ رہا تھا یہ خانقاہ مرج البحرین ہے، یہاں سے دونوں سلسلوں کا فیض ملتا ہے، سلسلے چشتیہ کا بھی فیض یہاں سے ہے، سلسلے قادریہ کا بھی فیض یہاں سے ہے۔ اور پھر الحمدللہ یہ ایسے آل رسول ہیں، ایسے سادات ہیں کہ حضرات اور سادات کرام تو حضرات محترم
کوئی ان کا شجرہ ڈھونڈتا ہے، کوئی کسی عالم سے نسب پوچھتا ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ اسی خانوادے کے حضرت حمزہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے کچھ اعتراض کر دیا تھا یا کچھ چیمے گوئی ہونے لگی تھی، تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی کہ لوگ سادات کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ لوگ سادات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم صحیح النسب ہو کہ نہیں ہو، صحیح النسب ہو کہ نہیں ہو، تو میرے بارے میں بھی تو لوگ اعتراض کریں گے۔ یہ سوچتے ہوئے حضرت حمزہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرات گرامی برکاتی مسجد کے ابھی سینے پہ آپ نے قدم ہی رکھا تھا کہ آپ کی نگاہوں نے دیکھا کہ مسجد کے صحن میں دو عظیم ہستیاں موجود ہیں۔ جب آپ صحن مسجد میں پہنچے تو آپ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ کوئی اور نہیں، مولا علی موجود ہیں، خاتون جنت فاطمہ الزہرا موجود ہے۔ مولا علی نے فرمایا حمزہ عینی کیا سوچ رہے ہو کہ تم صحیح النسب سید ہو کہ نہیں؟ سن بیٹے، تیری رگوں میں میرا خون ہے اور فاطمہ کا دودھ دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ وہ فیضان لے کر سرکار سید شاہد حسین زیدی میاں صاحب بلا مقدس العالی ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ بار ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضرات ایسی عظیم ہستی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ جس خانقاہ میں جانے کے لیے، جس بارگاہ میں حاضری کے لیے بڑے بڑے لوگ تڑپ رہے ہوں، آج اسی خانوادے کا شہزادہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ بار ہو، یہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ حضرات آپ ذرا دیکھیں، جس دن سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شاہ برکت اللہ علیہ رحمت الرضوان کو خواب میں فرمایا کہ میرے سلسلے قادریہ میں تم بیعت کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک کے تمہارے سلسلے سے جو قادری سلسلے میں منسلک ہوں گے میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو خانواد مالہرہ سے، خانقاہ مالہرہ سے ایسا قادری فیض جاری ہوتا ہے کہ حضرات آپ پورے ہندوستان کی خانقاہیں اٹھا کر دیکھ لو کہ ہندوستان میں جتنے قادری ملیں گے سب کو نسبت اسی خانوادے سے ہے، سب کو فیض اسی بارگاہ سے ملا ہے۔ ادھر اعلان ہوتا ہے کہ آپ دیکھو اسی خانقاہ میں کچھوچا کے سادات بھی تشریف لے جا رہے ہیں، فیض لینے کے لیے حضرت سید حسین اشرفی میاں جلوہ بار ہو رہے ہیں، بدایوں کے سجادہ نشین جا رہے ہیں، بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادہ نشین غوث پاک کا فیض لینے کے لیے مالہرہ چلے جا رہے ہیں۔ اور حضرات جب اسی خانقاہ پر وقت کا مجدد سرکار امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، تو جب آپ پہنچے تھے تو احمد رضا تھے، مگر جب فیضان مالہرہ ملا تو مجدد اعظم بن کر چمکنے لگے، اور جب مجدد اعظم بن کر چمکے تو وہی اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ یہ مجدد پکارتا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ عزیزان گرامی، وہ خانقاہ مالہرہ ہے جس کا فیضان لے کر حضرت سید شاہد حسین زیدی میاں صاحب قبلہ عزیزان گرامی ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ بار ہونے والے ہیں۔ مجھ سے سلیم بھائی نے کہا تھا کہ عرس مخدوم پاک ہے تو مخدوم پاک پر کچھ باتیں آپ عرض کر دیں۔ عزیزان گرامی، سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے ہم ہندوستانی مسلمانوں اور یوپی کے مسلمانوں کے اوپر، کیونکہ مخدوم پاک کی ذات وہ ذات ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے مخدوم پاک کے ولادت سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ لوگوں میرے سلسلے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام
سید اشرف ہوگا اور وہ اپنے زمانے کا غوث ہوگا. یہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اور خواجہ محبوب الہی نے فرمایا. انہی کا زمانہ ہے, اسی زمانے میں مخدوم پاک بھی ہیں, مگر حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو, جس طرح حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلے چشتیہ چلا اور لوگوں کو فیض ملتا رہا, اسی طرح حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی نے سلسلے چشتیہ کو اپنے زمانے میں از سر نو زندہ فرما دیا ہے. وہ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو عزیزان محترم, انسان تو انسان, اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی معرفت عطا فرما دیتا ہے. اگر اللہ کا ولی نگاہ ولایت ڈال دیتا ہے, کسی جانور پر ڈالتا ہے تو اسے بھی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا, میں آپ کے علم میں زیادتی کے لیے عرض کر دوں کہ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرات ایک بلی رہتی تھی. حضرات محترم, اس بلی کا کام جانتے ہو کیا ہوتا تھا؟ جب کوئی مہمان آتا تھا آپ کی بارگاہ میں تو بلی جا کر باورچی خانے میں آواز لگاتی تھی, تو جتنی مرتبہ آواز لگاتی تھی تو وہ باورچی سمجھ جاتا تھا کہ اتنے مہمان آئے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں 6 مہمان آئے ہوئے تھے اور بلی نے آواز 5 مرتبہ لگایا. جب وہ باورچی کھانا تیار کر کے لے کر آیا مخدوم پاک کی بارگاہ میں تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہاں تو مہمان 6 بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے آواز 5 مرتبہ لگایا ہے. اب وہ ناراض ہوا, سرکار مخدوم پاک سے کہنے لگا کہ حضور اس نے آواز 5 مرتبہ لگائی ہے, یہاں مہمان تو 6 بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار مخدوم پاک نے فرمایا اس نے صحیح آواز لگائی ہے. تو کہا حضور یہ 6 مہمان کیوں ہیں؟ سرکار مخدوم پاک نے فرمایا وہ 6ٹھا مہمان روزے سے ہے, اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ بلی ہے جس پر مخدوم پاک کی نگاہ ولایت پڑ جاتی ہے تو اسے بھی کمال حاصل ہو جاتا ہے. تو جب جانور پر نگاہ پڑ جائے تو اسے کمال مل جاتا ہے. تو آپ ذرا سوچو پھر اس اللہ کے ولی کا حال کیا ہوگا, اس ولی کا مقام کیا ہوگا. حضرت مخدوم پاک کے ایک خلیفہ ہیں جن کا نام فتح اللہ اشرفی ہے. حضرات محترم, آپ کا انتقال منگل کے دن ہو گیا. حضرت فتح اللہ اشرفی کا انتقال منگل کے دن ہوا. جب انتقال ہوا لوگ جنازہ لے کر چلے, ایک بازار سے گزر رہے تھے تو بھیڑ لگی ہوئی تھی کہ آخر میں کس بزرگ کا جنازہ ہے, اتنا کثیر مجمع ہے. غیر مسلم بھی تھے, اپنے بھی تھے. ایک عورت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی, اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے, اتنا مجمع جا رہا ہے. بتانے والوں نے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ بزرگ ہیں. اس نے کہا, وہ غیر مسلم تھی, اسے معلوم نہیں تھا. اس نے کہا میں نے تو سنا تھا کہ جو بزرگ ہوتا ہے وہ جمعہ اور جمعرات کو دنیا سے جایا کرتا ہے, یہ تو منگل کے دن دنیا سے چلے گئے, ایسا کیسے ہو گیا؟ ابھی وہ خاتون کہہ ہی رہی تھی. تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت مخدوم پاک کے خلیفہ فتح اللہ اشرفی کا جنازہ اس خاتون کے قریب پہنچ گیا. وہ عورت ابھی کہہ رہی ہے کہ میں نے تو سنا تھا کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے, جو بزرگ ہوتے ہیں, ان کا انتقال جمعہ اور جمعرات کو ہوتا ہے. وہ جمعہ اور جمعرات کو دنیا سے جاتے ہیں, یہ منگل کو کیسے چلے گئے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ابھی وہ یہ جملہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے ولی کا جنازہ اس کے قریب پہنچا, آواز خاتون کی ولی کے کانوں میں گئی. فتح اللہ اشرفی جنازے پر اٹھ کر بیٹھ گئے, کہنے لگے بیٹی بتا کہ جو بزرگ ہوتا ہے وہ کب دنیا سے جاتا ہے؟ کہنے لگی بابا میں نے تو سنا ہے جمعہ اور جمعرات کو جاتے ہیں. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, کہا مریدو جنازہ واپس لے چلو, اب جب جمعہ اور جمعرات آئے گا تب میں دنیا سے جاؤں گا. جنازہ لے کر چلے گئے. حضرات وقت گزرتا رہا, جب جمعہ کا دن آیا حضرت نے نماز جمعہ پڑھائی اور جمعہ پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا اب چلو میں جانے والا ہوں. آپ آئے, چارپائی پر لیٹے, آپ کا انتقال ہو گیا. پھر لوگوں نے نہلایا دھلایا اور جو جنازہ لے کر چلے. اب پھر وہی بازار ہے, وہی راستہ ہے, وہی مجمع ہے, وہی خاتون کھڑی ہے. حضرات آج جب جنازہ حضرت فتح اللہ
اس خاتون کے قریب پہنچا. دنیا دیکھ رہی ہے کہ جیسے جنازہ وہاں پہنچا، اللہ کا ولی جنازے پر اوپر بیٹھ گیا اور اس عورت کے کان میں کہتا ہے، بیٹی سوچ کر بتا، آج جمعہ ہی کا دن ہے، کوئی اور دن تو نہیں ہے. وہ چیخ پڑی، کہنے لگی بابا مان گئی. کہا کیا مان گئی؟ کہا تیرا خدا بھی سچا ہے، اس کا مصطفیٰ بھی سچا ہے. کر دو. اللہ اکبر. یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی. اب آپ ذرا سوچو، جب خلیفہ کا یہ حال ہے، مرید کا یہ حال ہے، تو پھر پیر کا حال کیا ہوگا، مخدوم پاک کا حال کیا ہوگا. حضرات دور نہ جاؤ، یہی گجرات احمد آباد کی زمین ہے. جب سرکار مخدوم پاک اس احمد آباد کی سرزمین پر قدم رنجا تھے، آپ جلوہ فرما تھے، تو حضرات آپ کے ایک مرید اور خلیفہ تھے جن کا نام گلخینی تھا. بڑے چہتے تھے سرکار مخدوم پاک کے. ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں ٹہلتے ہوئے، چہل قدمی کرتے ہوئے ہندوؤں کے مندر کے قریب پہنچ گئے. دیکھا کہ اس میں ایک بہت حسین اور خوبصورت مورتی بنی کھڑی ہے. حضرات جیسے اس پر نظر پڑی، حضرت گلخینی اس مورتی کے قریب گئے اور اس کے حسن کو دیکھنے لگے. اس کے حسن میں ایسے گم ہو گئے کہ گلخینی اس کے ہاتھ کو پکڑ کر وہیں مچل گئے. کہنے لگے، اب جب تک یہ نہیں جائے گی میں نہیں جاؤں گا. اب وہی کھڑے ہیں، ادھر مرید مخدوم پاک کی بارگاہ میں چلے گئے. 2 دن کے بعد مخدوم پاک نے فرمایا، گلخینی نظر نہیں آتے ہیں. مریدوں نے کہا، سرکار گلخینی ایک پتھر کی مورتی کے ہاتھ کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں. جذب کے عالم میں وہ ایسے عاشق ہو گئے ہیں اس کے کہ اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں. مخدوم پاک نے جب اپنے مرید کی کیفیت سنی، آپ نے فرمایا، چلو میں چل کر دیکھنا چاہتا ہوں. سرکار مخدوم پاک مریدوں کے ساتھ آئے اور آنے کے بعد جب اس مندر کے قریب پہنچے، آپ نے دیکھا یقیناً آپ کے مرید گلخینی جو ہے اس مورتی کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے اور اس سے چمٹے ہوئے ہیں. حضرت مخدوم پاک آواز دے رہے ہیں مگر وہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. سرکار مخدوم پاک گلخینی کی یہ محبت دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد میں اس مورتی کے ہاتھ کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ اگر اس میں زندگی آ جاتی تو کتنا بہتر ہوتا. تاریخ بتاتی ہے یہ جملہ زبان سے نکلنا ہی تھا کہ اللہ کا فضل و کرم دیکھو. مخدوم پاک کی زبان سے جملہ نکلا کہ وہ پتھر کی مورتی زندہ ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے. لوگ ایک زبان ہو کر آواز دیتے ہیں کہ سرکار مخدوم پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے کہ مردے زندہ کرنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے کہ مردے زندہ کرنا ان کا کام تھا. حضرت مخدوم پاک نے آج وہ کرامت دکھائی ہے. وہ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ عزیزان گرامی، جب آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ میں 450 قلندر تھے. 1-2 نہیں بلکہ 450 قلندر تھے. اور ان قلندروں کے ساتھ میں آپ نے حج بیت اللہ کیا. اور کرنے کے بعد جب آپ تشریف لانے لگے تو ان 450 قلندروں کے سروں پر آب زمزم سے مشکیزہ بھرایا اور بھرانے کے بعد ہر قلندر کے سر پر مشکیزہ رکھوا دیا. اور وہی مشکیزہ 450 قلندر اپنے سر پر رکھ کر لے کر آئے کہ چھوچا مقدسہ کی سرزمین پر. عرض کیا، سرکار ہم اسے کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، یہ سارا زمزم کا پانی اسی نیر میں اڈیل دو. 450 قلندر اللہ کے ولی اپنے سر پر وہ جو مشکیزہ بھر کر زمزم کا لے کر آتے ہیں وہ نیر شریف میں ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد میں سرکار مخدوم پاک نے فرمایا، اب ہمارا وقت آ چکا ہے، ایسا کرو کہ میں تم سب کو الگ الگ علاقے میں الگ الگ جگہوں پر بھیج دیتا ہوں اور وہاں کی جو ہے سلطنت، وہاں کی حکومتیں تم سب کو عطا کر دیتا ہوں. مخلوق خدا کی رہبری کے لیے سب چلے جاؤ. مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضور سیدی میاں صاحب قبلہ، احمد حضور سیدی میاں صاحب قبلہ، برکاتی دلہا، برکاتی دلہا،
साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी काम